تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحج القيوم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ بہت دن سے ذرا سی روشنی کا منتظر ہوں میں، بہت دن سے ذرا سی روشنی کا منتظر ہوں میں، میری محفل بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، کسی کی جے بھی جے ہم کیوں منائیں کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے بس نعرہ تمہارا یا رسول اللہ۔ زمانہ کچھ کہے پروانی اپنی جان دے دیں گے، زمانہ کچھ کہے پروانی اپنی جان دے دیں گے، مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا یا رسول اللہ، مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا یا رسول اللہ۔ پوچھتے کیا ہو شہ جینا کے فضائلات، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا، یہ دل ہے یہ گردن ہے یہ سر ہے اور یہ آنکھیں، جہاں چاہو رکھ دو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھ دو قدم غوث اعظم۔ ولی ولی ہیں ولایت کی شان رکھتے ہیں، ولی ولی ہیں ولایت کی شان رکھتے ہیں، ولی نگاہ میں دونوں جہان رکھتے ہیں، ولی نگاہ میں دونوں جہان رکھتے ہیں۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک بار ہدیہ درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ صلاة تبقى وتدوم بدوام الملک الحج القیوم۔ حضرات، کوئی بہت زیادہ مبسوط خطاب نہیں پیش کروں گا، چند گوشوں کی طرف اشارہ کروں گا اور اپنی نامکمل بات مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرات، جب ایک انسان اپنی ذات کو فنا فی اللہ، فنا فی الرسول، فنا فی شیخ کر دیا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ کو جایا کرتا ہوں جس سے وہ پکڑا کرتا ہے، میں اس کے قدم ہو جایا کرتا ہوں جس سے وہ چلا کرتا ہے، میں اس کے کان ہو جایا کرتا ہوں جس سے وہ سنا کرتا ہے، میں اس کی آنکھ ہو جایا کرتا ہوں جس سے وہ دیکھا کرتا ہے، میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ کلام کیا کرتا ہے۔ دنیا کی نگاہیں یہ دیکھ رہی ہے، یہ کام ولی کے ہاتھوں سرزد ہو رہا ہے، ہاتھ ولی کا ہوا کرتا ہے، طاقت و قوت اللہ رب العزت، زبان ولی کی ہوا کرتی ہے، کلام اللہ کا ہوا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسے حضور صاحبان ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد۔ مخدوم سمنا، شہنشاہ کچھوچھا، تاجدار اودھ کی بارگاہ میں حاضری دو۔ حضرت مخدوم سمنا ارشاد فرماتے ہیں ہم ولی لوگ اس وقت تلک
نماز کے لیے نیت نہیں باندھا کرتے جب تلک کہ اپنے نگاہوں سے خانہ کعبہ نہ دیکھ خانہ کعبہ یہاں سے ہزاروں میل دور ہے درمیان میں حجابات حائل ہے مگر مخدوم سنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ولی لوگ اس وقت تک نماز کے لیے نیت نہیں باندھا کرتے جب تک کہ اپنے نگاہوں سے خانہ کعبہ نہ دیکھ لے بیت اللہ نہ دیکھ لے اللہ کا گھر نہ دیکھ لے اور اس وقت تک سلام نہیں پھیرا کرتے ہیں جب تک کہ تجلی الہی نہ اللہ کا جلوہ نہ دیکھ لے جلوہ الہی کا مشاہدہ کیا کہنے واہ 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 زندہ باد زندہ باد واہ واہ حضرات ماشاءاللہ کچھ تم نے کہا ہوگا کچھ تم نے سنا ہوگا کچھ تم نے کہا ہوگا کچھ تم نے سنا ہوگا کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا حضرت آؤ حضرت مالک ابن دینار لوگ کہتے ہیں کہ ولیوں کے بارگاہ میں حاضری دینے سے کیا ہوتا ہے آؤ حضرت مالک ابن دینار اللہ کے ولی ہیں اللہ کے دوست ہیں اللہ کے مقرب بندے ہیں حضرت مالک ابن دینار کا مناظرہ مباحثہ ایک دہریے سے ہو جاتا ہے دہریہ اسے کہتے ہیں جو خدا کے وجود کا منکر ہوتا ہے خدا کو مانتا ہی نہیں ہے وجود کا منکر ہے بالخلاصہ کلام یہ سمجھ لیں ایک طرف اللہ کا دوست ہے دوسری طرف اللہ کا دشمن ہے حضرت مالک ابن دینار دلیل پیش کرتے ہیں دہریہ کاٹ دیتا ہے دہریہ دلیل پیش کرتا ہے حضرت مالک ابن دینار کاٹ دیتے ہیں بات طویل ہو گئی لمبی ہو گئی نتیجہ کچھ نہ نکلا فیصلہ کچھ نہ ہو سکا تو حضرت مالک ابن دینار ارشاد فرماتے ہیں شاعر کہتا ہے کہ ناز ہے قوت گفتار پہ انسانوں کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو حضرت مالک ابن دینار ارشاد فرماتے ہیں کہ اب ہمارا تمہارا فیصلہ زبان سے نہیں مباحثہ سے نہیں مناظرہ سے نہیں گفتگو سے نہیں چلو ہم اور تم مجادلہ کر لیں مجادلہ کر لیں اور مجادلہ کیسے کہ ہم اور تم مل کر لکڑیاں اکٹھا کریں آگ جلائیں جب آگ شعلوں میں تبدیل ہو جائے آگ جب بھڑکنے لگے آگ شعلوں میں تبدیل ہو جائے تو ایک ہاتھ ہمارا ہو ایک ہاتھ تمہارا ہو اور اس جلتی ہوئی آگ میں دونوں ہاتھ جو بندھے ہوئے ہیں یاد رکھنا ایک اللہ کے دوست کا ہاتھ ہے دوسرا ہاتھ اللہ کے دشمن کا ہے حضرت مالک ابن دینار ارشاد فرماتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کو ایک جگہ باندھ دیا جائے اور آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں دونوں بندھے ہوئے ہاتھ ڈال دیے جائے اگر یہ آگ ہمارے ہاتھ کو بچا لے تیرے ہاتھ کو جلا دے تو میرا مذہب قبول کر لے اور اگر میرا ہاتھ جل جائے تیرا ہاتھ بچ جائے تو ہم تیرا کہنا مان لیں حضرات تہریہ تیار ہو جاتا ہے دونوں نے آگ روشن کی لکڑیاں اکٹھا کی آگ روشن کیا جب آگ بھڑکتے ہوئے شعلوں میں تبدیل ہو گئی تو ایک ہاتھ اللہ کے دوست کا ہے دوسرا ہاتھ اللہ کے دشمن کا ہے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں حضرت مالک ابن دینار نے جلتے ہوئے آگ میں دونوں بندھے ہوئے ہاتھ ڈال دیے
کچھ دیر کے بعد جب ہاتھ باہر آتا ہے تو اللہ کے دوست حضرت مالک ابن دینار کی نگاہیں کیا دیکھتی ہیں کہ اس آگ نے نہ تو حضرت مالک ابن دینار کے ہاتھ کو جلایا ہے، نہ تو اللہ کے دوست کے ہاتھ کو جلایا ہے، اور نہ تو اللہ کے دشمن کے ہاتھ کو جلایا ہے۔ دونوں ہاتھ محفوظ ہیں۔ حضرت مالک ابن دینار بارگاہ الہی میں عرضی پیش کرتے ہیں کہ یا الہ العالمین، اس آگ نے میرے ہاتھ کو نہیں جلایا، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، مگر یہ تو تیرا دشمن ہے، اس آگ نے اس دہریے کے ہاتھ کو کیوں نہیں جلایا؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے مالک ابن دینار، کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھ سکے کہ اس آگ نے اس دہریے کے اس دشمن کے ہاتھ کو اس لیے نہیں جلایا ہے کہ وہ دشمن کا ہاتھ میرے دوست کے ہاتھ کے ساتھ اس آگ کی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ اللہ۔ اگر تم اس آگ کی طاقت دیکھنا چاہتے ہو تو تم اپنا ہاتھ الگ ڈالو، دہریہ اپنا ہاتھ الگ ڈالے، تب دیکھو کہ یہ آگ کس کے ہاتھ کو جلاتی ہے اور کس کے ہاتھ کو بچاتی ہے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ اما جب ایک دشمن کا ہاتھ اللہ کے ولی کے ہاتھ سے لگ جائے، مس ہو جائے، تو یہ دنیا کی آگ نہ جلا سکے۔ اور اگر تمہارے دل میں اولیاء کرام کی سچ